حق یا علی۔ حضرات و مومنین اور نوجوانان ملت جعفریہ جو اس وقت باہر ٹھہرے ہوئے ہیں، ان تک صدا پہنچائی جا رہی ہے کہ حماد اہل بیت، لسان ملت جعفریہ، شاعر انقلاب اور عکس مصائب کربلا، جناب قبلہ حماد اہل بیت سید عقیل محسن نقوی صاحب ممبر افروز ہونے جا رہے ہیں۔ جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، سب روحوں تک یہ صدا پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جشن میلاد کی بابرکت بزم میں تشریف فرما ہوں، اور ان کے فوراً بعد جناب قبلہ علامہ شباب خطابت حافظ امجد رضا جوہری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ جہاں جہاں پر موجود ہیں، فی الفور صف میلاد پر اندر آ کر صف میلاد کی بزم میں شامل ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے یکسباں ہو کے خیبر شکن نعرہ حیدری۔ اور میں فخر محسوس کر رہا ہوں ان الفاظ کو آپ کی سماعتوں تک پہنچاتے ہوئے کہ یہ جناب عقیل محسن نقوی صاحب آج جہاں پاکستانی چوک میں میلاد کا 42واں جشن پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ اس کا آغاز بھی جناب محسن صاحب نے کیا تھا اور وہ پڑھتے رہے مسلسل، اسی ہی صدی کا سلسلہ جناب قبلہ اور وہیں کڑی جناب قبلہ عقیل محسن نقوی صاحب اپنے بہت سے جشن چھوڑ کر، بہت سے جشن، ایک دن میں بہت سے جشن پڑھ سکتے ہیں، ان کی بہت مہربانی ہے کہ وہ اسی سلسلے کو، اسی کڑی کو متصل رکھتے ہوئے یہاں پر پاکستانی چوک میں جو 42 سال پہلے جناب قبلہ سید خادم حسین شاہ صاحب علی اللہ مقامہ، جناب شہید ملت جعفریہ محسن نقوی صاحب اور جناب غلام مرتضی خان صاحب کھوسا نے جو ایک یہاں پر میلاد کا ایک اینٹ رکھی تھی، آج وہ پھیلتے پھیلتے پورے شہر کا مرکزی جشن بن چکا ہے، اور جناب عقیل محسن صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے۔ اور بھرپور آخری نعرے کا جواب دیجئے گا تاکہ عقیل محسن صاحب ممبر افسوس ہوں، اور انشاءاللہ جب تک ہماری جان میں جان ہے اور ہماری اولادوں کی یہ جشن اسی طرح ہوتا رہے گا، اور جناب عقیل محسن نقوی صاحب ہر سال اپنا جشن سمجھتے ہوئے بطور بانی یہاں پر شرکت کو فرض سمجھتے ہوئے آیا کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے یکسباں ہو کے خیبر شکن نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، یسارت الحسین، یسارت الحسین، ہماری زندگانیاں، نعرہ حیدری علی۔ جناب عقیل محسن نقوی صاحب بلند تر صلوات۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، آسی کو نوازا تو حر بنایا۔
دعا کر رہا ہوں آل محمد کا، اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو، شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کو اس متبرک اور مبارک جشن کی بزم میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ برادر عزیز سردار سبطین کھوسا صاحب، ان کے بھائی، ان کے عزیز و اقارب جنہوں نے یہ سارا انتظام و انصرام کیا، خالق کونین ان کی محنت قبول و مقبول فرمائے۔ مل کے با آواز بند صلوات پڑھیے سارا۔ بندے کلخانی میں بھی ہوتے ہیں، جشن میں بھی ہوتے ہیں، اندازہ صلوات سے ہو جاتا ہے۔ مل کے با آواز بند جشن منایا جاتا ہے۔ بسم اللہ جیتے رہو آباد شاد محمد وآلہ۔ جشن منایا جاتا ہے، جشن ذاکر بھی مناتا ہے، مومن بھی مناتا ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی عید ہے، سیویوں والی عید سے بھی، بکری عید سے بھی، وہ بھی دونوں عیدیں ہیں۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی عید ہے، اور بڑے فخر سے شیعہ کہہ سکتے ہیں کہ عید میلاد النبی، یہ لفظ ادا کرنے کا حق صرف ہم نے ادا کیا، باقی کسی نے 40 سال بعد نبی مانا۔ لمحہ میلاد سے جس نے پیغمبر مانا وہ صرف شیعہ ہیں۔ کیا کو پواؤں دے پوس نکچا جو جو چمڑا ہو گیا سی۔ ہاں بس ٹھیک ہے، کافی باقی یار یہ ڈسنی والا کے شانی سے۔ ہاں انشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے 2 مہینے پورے جو لوگ علم کو دیکھ کے نظریں پھیر لیتے ہیں، ربیع الاول کا چاند دیکھ کے علم لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ سمجھیں میرے خیال، سمجھو نا سی، بڑی مہربانی سے۔ جو علم کو بدعت سمجھتے ہیں ان کے گھروں پہ علم لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارا سیاہ علم ہوتا ہے، ان کا سبز ہوتا ہے، صرف رنگ کا فرق ہوتا ہے علم۔ جو کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں لکڑی ہے، کپڑا ہے، بوسہ دیتے ہو، وہی لکڑی اور کپڑا گھروں پہ لگا لیتے ہیں اور ہماری بہت بڑی عید ہو جاتی ہے۔ ادھر دیکھتے ہیں عباس کا علم، تھوڑا بیدار رہیے گا، میں داد کے لالچ میں پڑھ ہی نہیں رہا۔ جشن میں داد نہ بھی ملے پریشانی نہیں ہوتی، گھبراہٹ بھی نہیں ہوتی، پتہ ہوتا کہ آپ جشن منانے آئے ہیں، جڑے بیٹھے ہو کم از کم منا مڑی آئے ہونا سے۔ امام حسین آپ کو آباد و شاد رکھے۔ جشن میں نعرہ اور صلوات کچھ ذاکر پہ منت نہیں ہوتی، یہ آپ کی اپنی عاقبت کو سنوارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آل محمد کی خوشی میں ہم نے خوش نہیں ہونا تو کس نے ہونا؟ آل محمد آباد رکھے یا علی یا مقام رسالت مآب کوئی مکمل طور پہ بیان نہیں کر پایا آج تک، میں انتظار ہے چم جناب دے۔ خیر مبارک، نہیں کھڑے جب کھولو دے۔ اچھا آؤ 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 بسم اللہ آؤ، چلو خیر ہے، کوئی گال نہیں کوئی گال نہیں۔ السلام علیکم یا علی مدد، جشن پاک مبارکباد۔
5 मिनट पढ़ता देखो जिवें तुसा जश्न सुनते बैठे हो ना, खोसा साहब PTV2 ते दुआ मंगे न अल्लाह ताला हमारे मुल्क को रिस्क वसी दे। वो मजदूर बैठे हों पिछे ही की बैठे हों यार, जश्न सुनना है वे जरा हिम्मत करो। इवें सुनिंदे 60 लोग वेंदी हैं उथा मंदे नहीं से असा निक्के बाल दी 60 दू मासूम दा जश्न इवें बैठे जिवें तो गुतरी जी रोटी ना मिलियो घरों। कमाल है यार, जश्न मनाओ। हक योल सैयद सरदार, सैयद सोने, सैयद सखी नियाज लो से ना दे माते खाए। अच्छा जदन ना दे माते खाए ना न कहे ना मैं बड़ा थी गया, मैं बड़ा थी गया नियाज ता नियाज है उडो ना प्रोगे ने। हुन सामने आओ जरा, राब तो बड़ा घट है पब्लिक दा ते मिंबर दा बहुत ऊंचा कर देने वे तुसा मिंबर को। हां जुर्माना लाओ नहीं देर ना लाए। अच्छा सारे बड़ा के चलो खैर से कोई गाल इमाम हुसैन आबाद कशा कहने से हंसना इबादत है यार, खुशी में हंसना इबादत है। चेहरे पर तबस्सुम भी आ जाए तो इबादत हो जाती है, वरना मकाम रिसालत में आप कोई बयान नहीं कर सकते। दहलीज फातिमा का दिया है यह आफताब, बड़ी वाहवा थी अल्लाह दी कसम, रज गया दाद को। दहलीज फातिमा का दिया है ये आफताब, तारों को माहताब को देता है रोशनी। जो समझ जाएंगे वो कम से कम लाजमी बोलेंगे, बाकियों की कोई जिम्मेदारी नहीं। जब कोई सर्दी लगी बैठी हो, भुख लगी, उनकी मेरी जिम्मेदारी कह नहीं सी। जेड़ा बेदार बैठे कम से कम वो लाजमी बोले सी। दहलीज फातिमा का दिया है ये आफताब, तारों को माहताब को देता है रोशनी। सूरज बुलंदियों पर न चमके तो किस लिए, नालैन मुस्तफा से जो लेता है रोशनी। मैं हाथ देख लूं किसका उठा और किसका नहीं उठा। इमाम हुसैन आपको आबाद शाद रखे। बिस्मिल्लाह जी, मौला आपको आबाद शाद रखे। सरीहन गलत एतराज किया जाता है कि शिया अली को ज्यादा मानते हैं, रसूल को कम मानते हैं। सैयदजादा हूं, इस शहर के जिम्मेदार खानदान का जिम्मेदार फर्द हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ फिक्र अर्ज करना चाहता हूं। शिया अली को ज्यादा मानते हैं, रसूल को कम मानते हैं। इसमें कतान कसूर हमारा नहीं। जो ये कहते हैं वो सिर्फ इसलिए कहते हैं उन्होंने रसूल की तारीफ उनसे सुनी जिन्होंने सही बयान ही नहीं की। अली की तारीफ हमसे सुनी, रसूल की तारीफ अपनों से सुनी। वहां वो सुनते हैं कि जिब्रील मोहम्मद मुस्तफा को पढ़ाने आता था, यहां आके सुनते हैं कि अली जिब्राइल का उस्ताद है। सर्दी ज्यादा है, एडी कह नहीं इमें से। वहां सुनते हैं कि जिब्राइल पढ़ाने आता था। मैं यहां बैठे बच्चे से कहूं, ए जी बाल बैठे सामने, पुत्र पानी भरा, मैं गलत तो नहीं मीना, वैसी पानी भारन के आने से। कुरान की आयत है इकरा, पढ़। अगर मैं इस बच्चे से कहूं कि ओढ़ के दिखा, ये गलत है। अगर मैं इससे कहूं कि ओढ़ के दिखा, आप भी कहेंगे गलत है। इकरा, पढ़, उसे कहा जाता है जो पढ़ना जानता हो। अल्लाह जिंदगी कराए यार। रियाज हुसैन शाह मोच बहुत बड़ा नाम जी, बहुत बड़ा नाम, जिनके सुर का भी जवाब नहीं, जिनके अल्फाज का भी, जिनके खुतबे में भी
बानी समझता था मेरी मेहनत कबूल हो गई। मसैब खान जाकिर थे, बानी ने लिखवाया प्रोग्राम जी इस तारीख को आपने आ जाना है। किबला रियाज हुसैन शाह साहब मोच वाले पहुंच गए, पहुंचे तो आगे सजावटें, जशन। अगो बानी आख्या सी आज मसैब नहीं पढ़ना वरना न्याज कोई नहीं। पचा गए फिक्रा भाई। बानी आख्या आज मसैब नहीं पढ़ना वरना न्याज। जिंदा वाकया है, अपनी तरफ से नहीं पढ़ना। बड़े लोग थे, बड़ी हस्तियां थी, मिंबर पे आए, एक ही फिक्र में जाशन पढ़ दिया। उन्होंने कहा शियो मरहबा इदो मौला अली हैं। मौला फरमाया मरहब वार कर। मरहबा के नहीं शाह जी पहले तुसा पढ़ के उतर गए मिंबर से। बिस्मिल्लाह जी। जशन ने थोड़ा जा तवज्जो फरमा गिनो, अल्लाह का वास्ता ही नहीं। शाह जी पहले जी ठीक, अल्लाह जिंदगी करी। मेरे ख्याल तो हो गया सी, जशन हो गया जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जगह ना हाँ सी जाग दें तो ठीक है ना, तो मैं आप देना जिंदा वाकया है शाह साहब, ठीक है। मरहबा हम तो बताते हैं मकाम रिसालत माप, कोई ना समझे तो उसका मुकद्दर है। वरना मुझे इमाम हुसैन की इज्जत की कसम इस मिंबर से कभी कोई गलत बयानी नहीं की गई। मिंबर से हक बयान होता है, जो हक को पसंद करता है वो समझ लेता है, और हक है ही अली के साथ। जिस हस्ती के मुताल्लिक मेरे मौला का फरमान हो कि मुझे रसालत माब ने ऐसे इल्म दिया है जैसे परिंदा अपने बच्चे को दाना खिलाता है। बाबे इल्म का ये फरमान है। अब अगर कोई उस रसूल के बारे में नऊजुबिल्लाह ये कहे कि जिब्राइल पढ़ाने आते थे, तो डूब मरने का मकाम है उसके अपने अकीदे के मुताबिक। दूसरी बात बड़ी आम की जाती कि जी बीबी हलीमा ने पाला था। बहुत आम बोला जाता है, फिक्रा किताबों तक मौजूद है ये बात। मुझे कसम है इस जिक्र मुकद्दस की, सरीहन गलत, बिल्कुल गलत है। तीन बातें जो बहुत ज्यादा बयान की जाती हैं कि मुझे बीबी हलीमा के किरदार से बिल्कुल किसी किस्म की भी ना इत्तफाकी नहीं। मैं उनका मजहब नहीं जानता, थोड़ी तवज्जो फरमाइएगा। तीन बातें बहुत आम की जाती हैं। बीबी हलीमा के पास एक कमजोर सी ऊंटनी थी। दूसरा फिक्रा, जो उनके घर में खजूर का दरख्त था उस पे खजूर सही उगते नहीं थे। तीसरा फिक्रा, जो बकरियां थीं उनके थनों में दूध नहीं होता था। ये तीन बातें फिर सुनने में फिक्र आज करता हूं। कमजोर ऊंटनी थी, खजूर के दरख्त पे खजूर नहीं उगते थे, बकरियों के थनों में दूध नहीं उतरता था। जब पैगंबर आए तो ऊंटनी सेहतमंद हो गई। तवज्जो चाहता हूं। दुख होता है इन बातों का जो लोग कहते हैं कि 40 साल पैगंबर को खुद भी पता नहीं था कि मैं नबी हूं या नहीं हूं। ऊंटनी को पता चल गया कि ये नबी है। आपको जिंदगी दे। बिस्मिल्लाह आप जी।
اونٹنی سمجھ گئی آپ جی، اونٹنی کو پتا چل گیا کہ یہ نبی ہیں۔ دوسرا فکرہ، کھجوروں کے درخت پہ کھجور نہیں اگتے تھے۔ علم باٹنی کے مطابق کھجور واحد درخت ہے جس کی زیادہ نگہداشت آپ نہیں کرتے، خود بخود اگتے ہیں۔ یہ ڈیرہ غازی خان سے لے کے سندھ تک بھرمار ہے کھجوروں کی۔ کیوں ہے کبھی سوچا بھی ہے؟ کہا جاتا ہے جی محمد بن قاسم کا جو لشکر آیا تھا وہ کھجوریں کھاتے جاتے تھے، اس کے بیج ڈالتے جاتے تھے، وہاں کھجوریں اگ گئی۔ حیران تو نہیں بتایا؟ کھجوروں کو زیادہ نگہداشت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضور آئے، کھجوریں جو کہ نہیں اگتی تھی وہ اگنا شروع ہو گئی۔ کھجوروں کو پتہ چل گیا کہ حضور نبی ہیں۔ امام حسین کی قسم میں سمجھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، داد کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ تیسرا فکرہ کہا جاتا ہے کہ بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا، حضور آئے تو بکریاں بھی صحت مند ہو گئیں۔ یہ جڑے ہاتھوں سے فکرہ سنیے گا، 3 باتیں پھر دہرا رہا ہوں، اگر یہ ضائع ہو گیا فکرہ تو دکھ بڑا ہوگا۔ کھجور نہیں اگتے تھے، اونٹنی کمزور تھی، بکریوں کا دودھ نہیں تھا، حضور آئے، کھجور اگ گئے، اونٹنی صحت مند ہو گئی، بکریوں کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ پھر یہ بتائیں کہ جناب حلیمہ نے پالا حضور کو یا حضور نے پالا جناب حلیمہ؟ اللہ آپ کو آباد ساتھ پھر تو حضور نے پالا۔ بیٹھے بیٹھے، پھر تو حضور نے خود پالا جناب حلیمہ کو۔ یہ بڑے عام اعتراضات ہیں، یہ بہت زیادہ پڑھا جا چکا ہے، ہم عادی ہو گئے ہیں، ورنہ حضور کا بڑا مقام ہے۔ امام حسین کی قسم ہم سمجھے نہیں لوگ، جو لوگ توہین رسالت پہ گفتگو کرتے ہیں انہیں نہیں پتا کہ یہ توہین ہے، پہنچے نہیں نا وہاں تک۔ جناب موسیٰ بڑے نبی ہیں یا حضور بڑے نبی ہیں؟ جناب موسیٰ جب عام دائی کا دودھ نہیں پیتے، تو جو سردار الانبیاء ہے، اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے، جو سردار الانبیاء ہے، جس کے لیے کائنات پوری بنائی گئی، یہ اعتراض بھی ختم کر دو کہ اہل سنت بھائی 12 کو مناتے ہیں، ہم 17 کو مناتے ہیں۔ جس کا مناتے ہو وہ تب آیا جب کیلنڈر تھا ہی نہیں۔ جو آیا وہ تب آیا جب کیلنڈر نہیں تھا۔ 12 بنتی ہے چاند کے مطابق، چاند نہیں تھا تو حضور تھے۔ 17 بنتی ہے یا دن کے مطابق، سورج کے مطابق یا چاند کے مطابق، سورج نہیں تھا تو حضور تھے۔ چاند اور سورج بنتے ہیں نظام شمسی کے تحت، نظام شمسی نہیں تھا تو حضور تھے۔ موسیٰ نہیں تھا تو حضور تھے، عیسیٰ نہیں تھا تو حضور تھے، ابراہیم نہیں تھا تو حضور تھے، پانی نہیں تھا تو حضور تھے، مٹی نہیں تھی تو حضور تھے، زمین نہیں تھی تو حضور تھے، آسمان نہیں تھا تو حضور تھے، حتیٰ کہ آدم نہیں تھا۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ آئیے بسم اللہ، آ جائیں۔ سردی تو نہیں حضور؟ شدید پتہ ہی مت۔ بسم اللہ جی، مولوی صاحب کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ اچھا میں سناتا ہی نہیں۔ بسم اللہ۔ بس بھائی امجد آ گئے، ان کا آنا میرا جانا، یقین جانی۔ بسم اللہ، مولا آباد شاد تھوڑی زندگی ہوئے۔ تھوڑا جا پردہ سے امام حسین آپ کو آباد رکھے۔
ہم علی کو کہتے ہیں باب علم اور وہ رسول کو کہتے ہیں امی، جسے پڑھنا نہ آتا ہو، لکھنا نہ آتا ہو، کائنات قربان ہو جائے رسول کی حکمت پر۔ اگر لکھنا نہیں آتا تھا، جب قلم دوات مانگا تھا تو دے دیا جاتا۔ یہ میلہ آندا پہ جب ویندا پہ جالی پڑھ رہے ہیں۔ اگر رسالت مآب کی شان اور مقام کو سمجھنا ہے تو ضروری ہے پہلے علی بادشاہ کے مقام کو سمجھو۔ علی سمجھ میں آیا نہیں، اس کے آقا پہ سوچتے۔ رسول آقا ہے علی کا۔ دنیا کہتی ہے کہ جی سنی وہ ہوتا ہے اور شیعہ وہ ہوتا ہے، دنیا کو پتہ ہی نہیں۔ یہ فکرہ بھی بہت عام ہو چکا ہے، جو رسول سے محبت کرے وہ سنی ہے، جو علی سے محبت کرے وہ شیعہ ہے، پھر اسی پہ قائم رہ جانا۔ جو رسول سے محبت کرے وہ سنی ہے، جو رسول کی سب سے زیادہ اتباع کرے وہ سنی، جو علی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت رکھے وہ شیعہ۔ پھر تو کائنات میں سب سے بڑا سنی شیعہ اگر فیصلہ کرنا چاہو تو سب سے بڑا سنی علی ہے، سب سے بڑا شیعہ محمد ہے۔ اگر یہی اصول رکھا جائے کہ رسول سے محبت کرنے والا سنی ہے تو پھر سب سے بڑا سنی تو علی ہے، جس نے دعوت ذوالعشیرہ میں وعدہ کر کے پوری زندگی نبھایا۔ 10 سال کے علی نے وعدہ کیا تھا۔ جب رسول نے کہا کہ ہے کوئی جو اس مشن میں میرا مددگار ہو، 40 لوگ موجود تھے، سب بیٹھے رہے۔ 10 سال کا ابو طالب کا بیٹا اٹھا۔ جشن رسالت کی مبارک دینے کا حق ہی اسے ہے جس کے ابو طالب کے گھرانے سے تعلقات اچھے ہوں۔ بچوں کی مبارک بڑوں کو دی جاتی ہے۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، میرا مولا، میرا مولا، علی مولا، علی مولا، یاد پہنچتے کیوں نہیں پیسے آ گئے؟ چلو جی جی بسم اللہ جی بسم اللہ۔ 70 سے میں تو پورا 72 دیتے۔ بولا جی بولا سکینہ لے کر پہلے علی کو سمجھو۔ مجمع تھوڑا ہو یا زیادہ، پڑھنے کا انداز ایک ہی ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ مجمع زیادہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے، نماز اکیلا بندہ بھی پڑھ لیتا ہے۔ جی ہاں، اچھا لائٹ ہے اصل، تھوڑا جا پھیر ہوئی سی ذرا کو پتہ تو لگے مجمع کتنا ہے۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چشم بد دور، چشم بد۔ آج تک بس میں شروع کر رہا ہوں، 2-4 مصرے پڑھنے ہیں، وہ بھی قبلہ نے حکمن کہا ہے کہ 2-4 اشعار لازمی پڑھیں۔ محمد جس ہستی کا آقا ہے، اس ہستی کے بارے میں جتنے مورخین نے لکھا آج تک
وہ صرف اندازہ لکھا. علی کے متعلق، میرے بادشاہ کے متعلق جس نے بھی لکھا صرف اندازہ ہی لکھا. کوئی آج تک مکمل طور پہ لکھ نہیں سکا. علی بادشاہ سے خود پوچھا گیا یا علی، ہر کسی کی کوئی نہ کوئی حسرت ہوتی ہے، بادشاہ آپ کی بھی کوئی حسرت ہے؟ فرمایا 2 حسرتیں رہ گئی. دنیا پریشان ہو گئی، رزق بانٹنے والا کہہ رہا ہے 2 حسرتیں رہ گئی. ایک نوکر نے قدم پکڑ کے کہا مولا آپ کی بھی حسرتیں رہ گئی ہیں. فرمایا جتنا میں جانتا تھا اتنا پوچھا نہیں گیا، جتنا میں دے سکتا تھا اتنا مانگا نہیں گیا. جڑا اے ہاتھ پا کے بیٹھوں کیا داد دے منی معاف کرے زندگی ہو گئے بسم اللہ اللہ زندگی کرے. جی وہ کیا داد دے رہی بیٹھے، ہاتھ کھول کے بیٹھا کرے اگر داد دینی ہو تو. امام حسین آپ کو آباد شاد. جس نے بھی لکھا اندازہ ہی لکھا، کسی نے مکمل طور پہ احاطہ نہیں کیا. جس تاریخ دان نے جس منظر میں علی کو دیکھا اس نے ویسا لکھا. میں نے اس پر چند مصرے کہے دعائیں وصول کرنے کے لیے، بس وہی مصرے سنیے، میں سلام پیش کر رہا ہوں. پہلے تاریخ دان نے کیا لکھا، دوسرے نے کیا لکھا، تیسرے نے کیا لکھا، 5ویں نے کیا لکھا. داد نہیں چاہیے، دعا چاہیے. مولا کی قسم اپنے شہر میں ہوں، مہمان نہیں ہوں، میزبان ہوں. میرے گھر کا جشن ہے، لاہور سے آج ہی پہنچا ہوں. منت نہیں ہے، حق بنتا تھا، فرض بنتا تھا، اس لیے پہنچا. پہلے مورخ نے کیا لکھا، دوسرے نے کیا لکھا، تیسرے نے کیا لکھا. پہلے نے لکھا عقل و خرد کی پہنچ سے بھی دور ہے علی. اے لائٹ دا فائدہ نہیں چاہنا جڑے پچھو بیٹھے ہو، کوشش کرنی ہے بھی جشن شامل رہے. چہروں پر رونق، جشن ہو گیا. پہلے تاریخ دان نے کیا لکھا، عقل و خرد کی پہنچ سے بھی دور ہے علی، نور خدا ہے، نور سرے طور ہے علی. اللہ آپ کو آباد رکھے. عقل و خرد کی پہنچ سے بھی دور ہے علی، نور خدا ہے، نور سرے طور ہے علی. جرت کہاں کہ سوچئے مجبور ہے علی، یعنی کسی کے باغ میں مزدور ہے علی، یعنی کسی کے باغ میں مزدور ہے علی. اس نے تاریخ دان نے فکرہ کہا یعنی کسی کے باغ میں مزدور ہے علی. یہ سوچ کے دماغ کو چکر سا آ گیا، مزدور تھا تو کیسے زمانوں پہ چھا گیا. امام حسین آپ کو آباد رکھے، جشن کی برکتیں آپ کو حاصل ہو. بڑی داد ہے، سردی ہے جتنی داد، بڑی داد. مولا زندگی کرائے جی. یہ سوچ کر دماغ کو چکر سا آ گیا، مزدور تھا تو کیسے. دوسرے تاریخ دان آیا، اس نے کچھ اور لکھا. اس نے کہا مزدور کا بھائی عشق خدا کا اسیر ہے، ورنہ علی جہاں میں جناب امیر ہے. تھوڑی سی بیداری چاہیے. مصرے مشکل نہیں ہے، لیکن صرف آپ بیدار ہو جائیں گے تو خود بخود آپ کو سمجھ آ جائیں گے. مجبور کب ہے، عشق خدا کا اسیر ہے، ورنہ علی جہاں میں جناب امیر ہے. سردار انبیاء کا حقیقی وزیر ہے، ولیوں کا وہ ولی ہے تو پیروں کا پیر ہے. شیر سمجھیے گا علی کا واسطہ، بہت بڑی خیرات ہے. میرا قد چھوٹا ہے، شیر بڑا ہے. ولیوں کا وہ ولی ہے تو پیروں کا پیر ہے. مزدوری اور علی، خلد و عدن کے سارے خزانے علی کے ہیں. شمس و قمر بھی تاج پرانے علی کے. امام حسین آپ کو آباد و شاد رکھے. حق یہی بنتا. بڑی مہربانی. خلد و عدن کے سارے خزانے علی کے، شمس و قمر بھی تاج پرانے علی کے ہیں. تیسرا مورخ آیا، اس نے پہلے 2 تاریخ دانوں کے اندازے پڑھ لی. اس نے کہا میں نہیں مانتا، تم دونوں غلط. جاؤ نہ اس کے ظاہری سامان و رخت پر، چلتا ہے بے دریغ وہ زیادہ ہے سخت پر.
ہے رشک انبیاء کو اسی کے ہی بخت پر، دیکھو کبھی تو اس کو سلونی کے تخت پر۔ بولا کریں، ذکر میں بولنا عبادت ہے، جشن میں بولنا بہت بڑی عبادت ہے۔ بسم اللہ جی۔ جی آباد جاؤ نا اس کے ظاہری سامان و رخت پر، چلتا ہے بے دریغ وہ زیادہ ہے سخت پر، ہے رشک انبیاء کو اسی کے ہی بخت پر، دیکھو کبھی تو اس کو سلونی کے، وہ دہر میں خدا کا حقیقی وکیل ہے۔ اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ وہ دہر میں خدا کا حقیقی وکیل ہے، اس کا ہر ایک لفظ وحی کی دلیل ہے۔ باقی مورخین جمع ہو گئے، انہوں نے کہا تیرا اندازہ ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ اس نے کہا میں بھی تاریخ لکھنے گیا تھا علی کی، میں کوفے پہنچا، میں نے پوچھا کہاں ملے گا بادشاہ، انہوں نے کہا مسجد کوفہ میں۔ میں وہاں گیا، جم غفیر کے آخر میں ممبر پہ جلوہ فگن کائنات کا امیر، خطبہ فیض جاری تھا، الفاظ کی جنبش سے ہواؤں کی سانس رکی ہوئی تھی، زمانے کی دھڑکن ٹھہر چکی تھی، انبیاء ہمتن گوش تھے، اولیاء حیرت میں کھڑے ہوئے تھے، علی خطبہ دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا جو خطبہ سنا ذرا اس کے بارے میں بتا، اب تک پڑھا جو بھی پڑھا، یہ فکرے اگر ضائع ہو گئے، مصرے ضائع ہو گئے، مولا کی قسم دکھ ہوگا کہ جشن میں پڑھے آپ نے نہیں سمجھے۔ اس نے کہا جو میں نے سنا میں نے وہی لکھا، جو میں نے محسوس کیا میں نے وہی لکھا۔ انہوں نے کہا کیا محسوس کیا؟ اس نے کہا آواز میں تھی لہجہ یزداں کی آبرو۔ جو شیعہ ہے وہ لازمی بولے، ہر کسی سے بات نہیں، جو علی کا ماننے والا ہے اس پر واجب ہے اگر سمجھ میں آ جائے تو وہ بخل نہ کرے۔ انہوں نے کہا کیسا ماحول تھا؟ اس نے کہا جم غفیر تھا، لگتا تھا پوری کائنات سانس روک کے سن رہی ہے اور صرف علی بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ احساس کیسا تھا؟ اس نے کہا آواز میں تھی لہجہ یزداں کی آبرو، لفظوں میں انکشاف زمانہ رنگ بو، آیات کردگار سا خطبات میں نمو، انسان کے بس کی بات نہیں تھی وہ گفتگو، انسان کے بس کی بات، کل تک داد دو، شیر بڑا ہے داد کم ہوگی، جیسے آپ بولیں گے میں وصول کر کے چلا جاؤں گا، مصرے سمجھیے گا لازمی، انسان کے بس کی بات نہیں تھی وہ گفتگو۔ لگا وجہ، اس نے کہا لا ریب وہ لسان خدا کریم تھی، اس کی ہر ایک بات الف لام میم تھی۔ اللہ زندگی کری، امام حسین ازدد مشکل کشا مدد کری ہمیشہ۔ بسم اللہ جی۔ جی وہ آباد سارے بولیے گا جو علی والے بیٹھے، یا علی، آپ کا خوش ہو جانا عبادت ہے، مولا کی قسم خوش ہو جانا عبادت ہے۔ میں لاہور بیٹھا ہوتا ہوں، یہاں ڈیرہ غازی خان سے قبلہ صاحب اگر زیارات پہ چلے جائیں، میں وہاں پہ مٹھائی تقسیم کروں لاہور میں، ان سے کوئی آ کے کہے جی آپ زیارات پہ گئے تھے؟ جی میں گیا تھا۔ عقیل محسن صاحب لاہور میں مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، تو انہوں نے ایک ہی فکرہ کہنا ساڈا اپنا جو ہویا، یہ جشن عیسیٰ کا جشن ہے، یہ موسیٰ کا جشن ہے، یہ ابراہیم کا جشن ہے، یہ کائنات کے ذرے ذرے کا جشن ہے۔ منایا یوں کرو کہ انبیاء بھی پوچھے رسول سے، یہ جو منا رہے ہیں اگر آپ کا بخت ہے مولا کی قسم، رسول مقدس نے ایک بار بھی کہہ دیا یہ تو میرے اپنے ہیں، اللہ تمہیں آباد و شاد رکھ۔ لا ریب وہ لسان ہے، بڑا سفر کی طرف سے، لا ریب وہ لسان خدا کریم تھی، اس کی ہر ایک بات
الف لام میم تھی. انہوں نے کہا ایسی اگر تیرا یہ احساس ہے پھر بتا وہ خطبہ دے کیسے رہے. اس نے کہا جب میں پہنچا تو الفاظ یہی تھے. وہ کہہ رہا تھا پوچھئے جو کچھ بھی ہے یہاں, شمس و قمر کا بھید ہو یا راز کہکشاں, پوشیدہ نہ زمین ہے نہ مجھ سے آسماں, میں جانتا ہوں کیسے ہوئے خلق دو جہاں. اللہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے, مشکل کشا آپ کو ہمیشہ ہر مشکل سے محفوظ رکھے. وہ کہہ رہا تھا پوچھئے جو کچھ بھی ہے یہاں, شمس و قمر کا بھید ہو یا راز کہکشاں, پوشیدہ نہ زمین ہے نہ مجھ سے آسماں, میں جانتا ہوں کیسے ہوئے خلق دو جہاں. کیوں؟ میرا وجود علم الہی کا نور ہے. گھر جا کے سوچئے گا, ہوم ورک سمجھ کے. میرا وجود علم الہی کا. کسی نے آدم سے پوچھا نا آپ کتنا جانتے ہیں؟ جتنا اللہ نے بتایا. کسی نے ابراہیم سے پوچھا کتنا جانتے ہیں؟ جتنا اللہ نے بتایا. میرے بادشاہ کے دروازے پر آ کر کسی نے کہا یا علی کتنا جانتے ہیں؟ جلالی لہجے میں کہا میں عالم نہیں اللہ کا علم ہوں. اللہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے. میں عالم نہیں, بسم اللہ جی, میں اللہ کا میں عالم نہیں اللہ کا. میرا وجود علم الہی کا نور ہے. مجھ پر حیا ہے جو بھی نگاہوں سے دور ہے. مجھ پر حیا ہے جو بھی. ایسی باتیں سن کے لوگ کہتے ہیں یہ تو علی کو اللہ مانتے ہیں. ایسی باتیں سن کے اگر آپ اجازت دے تو میں ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہ کر دوں. آخری 6 اور دعا دے رہا ہوں. یہ اعلان میرا یاد رکھیے گا, آپ کو گواہ بنا کے میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. قیامت تک کسی عقیدے پہ سانسیں لوں گا. مجھے کوئی سنے یا نہ سنے اس سے کوئی غرض نہیں, کوئی بلائے یا نہ بلائے, کوئی داد دے یا نہ دے اس کی مرضی ہے. عقیدہ یہی ہے, قبر میں بھی یہی رہے گا, قیامت دن تک اسی عقیدے پر ہی جینا ہے. یہی عقیدہ ہے, یہی حیات ہے, یہی نجات ہے. میں دل سے مانتا ہوں نہیں ہے خدا علی. پہلے علی والے سے آخری علی والے تک صرف توجہ چاہیے. بولنا نہ بولنا نصیب کی بات ہے. سمجھ بھی لوگے تو میں سمجھوں گا میں نے حق ادا کر دی. میں دل سے مانتا ہوں نہیں ہے خدا علی, لیکن نہ کھل سکا کبھی مجھ پر ہے کیا علی. جیتا رہے بیٹا, مثل سنیے گا. میں دل سے مانتا ہوں نہیں ہے خدا علی, لیکن نہ کھل سکا کبھی مجھ پر ہے کیا علی. تخلیق کائنات سے پہلے بھی تھا علی. یہ مصرع جو اگلا پڑھنے جا رہا ہوں اس کے بعد چہرے پڑھوں گا, اندازہ ہو جائے گا کس نے کس مستی میں بیٹھ کے سنا. میں دل سے مانتا ہوں نہیں ہے خدا علی, لیکن نہ کھل سکا کبھی مجھ پر ہے کیا علی. تخلیق کائنات سے پہلے بھی تھا علی, اللہ کا ایک نام خدا دوسرا علی. مولا آپ کو آباد رکھے, راضی ہو گیا. آخری شعر پڑھ رہا ہوں, آخری شعر پڑھ رہا ہوں, دعا دینے لگا ہوں. بڑا اچھا آپ نے سنا. میں دل سے مانتا ہوں, مر بھی جاؤں تو یہ شعر یاد رکھیے گا. میں دل سے مانتا ہوں نہیں ہے خدا علی, لیکن نہ کھل سکا کبھی مجھ پر ہے کیا علی. تخلیق کائنات سے پہلے بھی تھا علی, اللہ کا ایک نام خدا دوسرا علی. عقیدہ کیا ہے؟ امر خدا, خدا کے ولی نے سجا دیا, کن کہہ دیا جو اس نے علی نے بنا دیا. جو علی والے بیٹھے ہو دونوں ہاتھ اٹھا کے پوری طاقت سے مل کے نعرہ حیدری.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ.